شادی کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے کہ 18 سال عمر جو ہے وہ ایک نارمل ایج ہے شادی کی، اور اس سے کم عمر جو شادی ہے وہ واقعی کم عمری کی شادی ہوتی ہے، جس سے فزیکلی طور پہ بہت نقصانات ہیں۔ مینٹلی طور پہ لڑکی پریپیئر نہیں ہوتی اور انہیں جو ہے آنے والے وقت میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں یہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ سسرال میں کس طریقے سے رہنا ہے اور خاوند کی ضروریات کا کس طرح خیال رکھنا ہے، اور سسرال میں ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ابھی اس کی تربیت کا وقت گزر رہا ہوتا ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں تو یہ کانسیپٹ بہت اچھا تھا، لیکن آنے والے وقت میں اور جو موجودہ وقت ہم گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی عمر کی جو شادی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عمر میں ہم لڑکی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو بہت سی ایسے مراحل سے ہم گزار رہے ہوتے ہیں جہاں سے اس کے لیے آنے والی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور چھوٹی عمر کی شادی جو ہے وہ فائدہ مند ہونے کے بجائے بہت سے نقصانات کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسا بھی ہے، لیکن یہ تربیت پہ بہت منحصر ہے۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے خاندان جو ہیں وہ ان کی بیٹیاں اگر اوور کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، مطلب کہ جس قسم کے پچھلے دنوں ہم نعرے بازی سن رہے تھے، میرا جسم میری مرضی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عورت کو اس کی لمٹ میں رہنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے اس کو کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلی پریورٹی اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد وہ باقی معاملات کو مینیج کرتی ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ والدین کی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنی فیملی کی مثال دوں تو ہماری فیملی میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک کے بعد ایک جو ہے ایم اے، ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی خواتین ملیں گی، مردوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہو جاتی ہیں، کچن کا کام بھی وہ خود کرتی ہیں۔ اور اکثر میری جو کزنس ہیں، جاننے والی ہیں، میری فرینڈس ہیں، میں ان پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کے سارے کام اور امور خود انجام دیتی ہیں، اور کسی ہیلپر کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کے گھر کا کھانا ان کے بچوں کے لیے، ان کے ہسبینڈ کے لیے کوئی اور بنائے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ جاب بھی کرتی ہیں تو وہ اپنے جاب کی فرائض بھی بخوبی انجام دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ تھے جن کی باہمی رضامندی سے شادی انجام پائی، اور اگر ہم ان کو ٹک ٹاک اسٹار کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ میں تو اس چیز پہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں اور زمینوں پہ جو ہیں ان کا نبھا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو طلاقیں بھی ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہیں اپنے فرائض، اپنے امور اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیتی ہیں۔ ان کے برعکس اگر مرد حضرات کو، لڑکوں کو دیکھا جائے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھاگتے نہیں ہیں، تھوڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، انہیں ایک ایج میں جا کے سمجھ آتی ہے، اور شاید کہ لڑکیاں اور خواتین جلدی سمجھ آتی ہیں، اس وجہ سے وہ مردوں کی نسبت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور ہر معاملے میں جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ اور ان سے آگے بھی ہیں۔ جی ایسا ہے، ضرور ہے۔ شاپنگ جو ہے وہ ہر فیمیل کی ذمہ داری سمجھ کے وہ عورتیں کرتی ہیں، نہ کہ گھر کی گروسری اور باقی دیگر چیزیں۔ اور ہاں، شاپنگ کچھ خواتین کی ہابی بھی ہے، لیکن شاپنگ ان خواتین کی ہابی ہے جن کی جیب اتنی اجازت دیتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خواتین جو ہیں وہ اتنی بے وقوف ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس بات پہ لڑائی کریں گی کہ ہمیں پورا شاپنگ مال خرید کے دیں، یا جس ڈریس پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے وہی ڈریس ہمیں لے کر دیں۔ مجھے نہیں لگتا، بہت سی جگہوں پہ خواتین کمپرومائز بھی کرتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایز اے فیمیل کا ساتھ دوں گی، تو بہت حد تک میں دوں گی، ضرور دوں گی، ایز اے فیمیل مجھے دینا بھی چاہیے، لیکن بات جو ہے وہ اتنی ہے کہ ایسی فیمیلز نہیں ہوتی کہ جو اپنے ساتھ رہنے والے اپنے بھائیوں کا، ہسبینڈس کا، اور اپنے جو ہیں قریبی رشتے جن کی وہ ذمہ داری ہیں ان کا احساس نہ کریں۔ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ میڈیا پرسنز کو 6 ماہ تک تنخواہیں نہیں ملی اور آپ کے گھر کے معاملات اور اخراجات وہ ڈسٹرب ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
اب ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں موجودہ میڈم فردوس عاشق ایوان صاحبہ، ان سے میں درخواست کروں گی کہ وہ ان کے بارے میں بھی کچھ سوچیں تاکہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بحال ہو سکیں، اور جو 6 ماہ سے تنخواہیں چینلز والے نہیں دے سکے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو ملیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کے معاملات، نظام اور سب کچھ چلائیں۔ جرنلسٹ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ دن رات کچھ نہیں دیکھتے، بارشوں میں، آندھیوں میں، طوفانوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ کوریج پہ کہیں نہ کہیں ہمیں ملنا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو پروموٹ کرنے میں ان کا ایک خاص کردار بھی ہے، تو ان کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ پیغام میں یہی دینا چاہوں گی، آنے والے وقت میں جو میری بہنیں ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، خاص طور پہ فیمیلز، اگر ہم ایز اے فیمیل اپنے امور ٹھیک سے انجام دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم انہیں کارٹون لگا کے بٹھا کے اور صرف اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ ہمیں دین کے ساتھ ان کی دنیاوی تربیت بھی کرنا ضروری ہے۔